حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ نماز کی رکعتوں کی تفصیل کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے کون کون سی نماز فرض قرار دی ہے اور ان نمازوں میں کتنی رکعتوں کو لازم قرار دیا ہے، اور اسی طرح فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، وتر نماز، ان کے اندر کیا فرق ہے، ان کے ثواب کے اندر کیا فرق ہے، ان کو پڑھنے کے حوالے سے کہ کن نمازوں کی زیادہ اہمیت ہے اور کن کی کم اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات کہ نماز کی رکعتوں کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن میں 5 نمازیں ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر فرض قرار دی ہیں۔ فرض سے پہلے کچھ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ رکعتیں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ ان رکعتوں کو نفل رکعتیں کہا جاتا ہے یا سنت رکعتیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مخصوص نماز ہے کہ جو عشاء کے فرائض کے بعد ادا کی جاتی ہے، 3 رکعت کی صورت میں، کچھ لوگ 1 رکعت کی صورت میں، کچھ لوگ 5، یعنی طاق اعداد کی صورت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، اسے وتر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو فرض نمازیں اللہ رب العالمین نے ہم سب پر لازم قرار دی ہیں، ان کی رکعتوں کی ترتیب یہ ہے کہ فجر کی 2 فرائض ہیں، فجر کے اندر 2 رکعتیں وہ فرض قرار دی گئی ہیں۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعتوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو عصر کی نماز ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 4 رکعتوں کو فرض قرار دیا ہے۔ مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہیں کہ جو فرض قرار دی گئی ہیں۔ اسی طرح عشاء کی جو نماز ہے، اس میں 4 رکعتیں ہیں کہ جو فرض قرار دی گئی ہیں، یعنی فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور پھر عشاء کی 4 رکعتیں۔ یہ تمام رکعتیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زمرے میں شامل کی ہے۔ اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں کہ جن کو ہر حال میں ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ادا کرنا، اس کا پڑھنا اور جماعت کے ساتھ پڑھنا، یعنی انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل ترین 27 گنا درجے بڑھ جاتا ہے ثواب کہ جب اسے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ فرض نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی کہ جن کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ نابینا تھے، ان کے لیے مسجد تک آنا مشکل ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ ان صحابی نے، ان کا نام عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا چاہی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں نابینا ہوں اور گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا، کہا کہ تمہیں بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ یعنی فرض نماز یہ کسی کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ وہ وقت پر پڑھی جائے اور مسجد میں آ کر پڑھی جائے۔ دوسری جو سنتیں ہیں، جنہیں ہم سنتیں کہہ سکتے ہیں، سنتوں کی پھر 2 طرح کی قسمیں ہیں۔ ایک سنت وہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور حکم بھی دیا ہے، تاکید فرمائی ہے کہ سنتوں کا اہتمام کیا کرو، کہ جسے ہم فقہی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی وہ سنتیں کہ جن کو تاکید کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوام کے ساتھ مسلسل ان سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ سنت مؤکدہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہ سنت مؤکدہ کے اندر شامل ہے۔ اس کو چھوڑ دینا یہ بے برکتی کا باعث بنتا ہے، یعنی فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں اور ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، یہ 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، گویا کہ 6 رکعتیں جو ہے ظہر کی نماز کی، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان 6 رکعتوں کا ظہر کے وقت اہتمام کیا ہے۔ اسی طرح مغرب کے فرض کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنت مؤکدہ کے حوالے سے ایک روایت کے اندر بہت ہی اچھی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پورے دن میں جو 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، ان 5 نمازوں کے دوران 12 رکعتیں یہ سنتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ جو شخص ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین
اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر اہم فضیلت ہے ان سنتوں کی ادا کرنے کی۔ اسی طرح کچھ سنتیں ایسی بھی ہیں کہ جو غیر موقدہ ہیں، اگر کسی شخص سے چھوٹ جائے تو اللہ رب العالمین اس میں زیادہ پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سنت غیر موقدہ میں جو رکعتیں شامل ہیں، وہ عصر سے پہلے جو ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنت غیر موقدہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت موقدہ کو چھوڑنے والا وہ سزا کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے، اس کو گناہ بھی ملتا ہے، اس کے ثواب کے اندر بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جو شخص سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دے، نہیں پڑھے، تو اس کی ثواب کے اندر کمی تو آتی ہے لیکن اس قدر نہیں کہ جو سنت موقدہ کے حوالے سے۔ اسی طرح کچھ نفل بھی ہیں۔ نفل بالخصوص وہ ہیں کہ جو عشاء کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جب عشاء کی نماز فرض ادا کر دینے کے بعد 2 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ نفل ہیں۔ اسی طرح 3 رکعت وتر ادا کرنے کے بعد جو آخر میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی نفل کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز میں سب سے آخر میں جو 2 رکعتیں اور مغرب کے نماز میں سب سے آخر میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی نفل نمازیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح پوری نمازوں کے اندر صرف ایک وقت ہے عشاء کا وقت کہ جس میں وتر کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کی رکعتیں یا تو 1 ہوتی ہے یا 3 یا طاق اعداد میں آپ پڑھ لیں، یہ وتر کی نماز کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نفل نمازیں جو ہیں، یہ جو سنت نمازیں ہیں، یہ فرض نمازیں ہیں، یہ تمام نمازیں ایک دوسرے کے لیے تکملہ ثابت ہوتی ہے، تتمہ ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے فرض نماز کا اہتمام کیا، سنت کا بھی اہتمام کیا، نفل کا بھی اہتمام کیا، اور فرض نماز کے اندر اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو یہ سنتیں اس فرض نماز کی کمی کو پورا کرنے کا باعث اور سبب بنتی ہیں۔ اگر سنت کے اندر کمی رہ جائے تو نفل نماز اور سنت غیر موقدہ وہ جو ہے یہ سنت کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی یہ تمام نمازیں ایک دوسرے کے لیے تکملہ اور تتمہ ثابت ہوتی ہیں، اسی لیے ان تمام نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرض نمازیں بھی قرار دی ہیں، سنت نمازیں بھی قرار دی، اور سنت میں موقدہ بھی شامل ہے، غیر موقدہ بھی شامل ہے۔ کچھ نمازیں، کچھ رکعتیں وہ نفل ہیں اور کچھ وتر ہیں۔ تو جو شخص فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے ہر حال میں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرض کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز کے اندر سستی برتتا ہے تو سخت وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے سنائی ہیں اور ایسے شخص کو منافق بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو سنت موقدہ ہیں اس کے اندر بھی عبادت بہت اہم ہے، ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، فرض نماز کے حوالے سے اس کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح وتر کی جو نماز ہے اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وتر چھوڑ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وتر کے اندر جو بہترین وقت ہے اور مناسب وقت ہے کہ اسے یا تو انسان عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لے، یا اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد ادا کرنا نہیں چاہتا ہو تو فجر سے پہلے یعنی طلوع سحر سے پہلے سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی شخص اگر وتر پڑھ لے تو اس وقت تک پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ على الفلاح حي على الفلاح